إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ پہلا لفظ صراط، یہ پہلے پڑھا ہوا ہے، کیا مطلب اس کا؟ راستہ. صراط راستہ. الذین ان لوگوں کا، الذین کا مطلب وہ لوگ جو، لیکن اس میں عبادت کے حساب سے، جملے کے حساب سے اس کا جو ہے وہ مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بدل جاتا ہے. ان لوگوں کا صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا انعمت تو نے انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا. یہ انعام وہی انعام ہے جو ہم کسی اچھی کارکردگی کی صورت میں حاصل کرتے ہیں. بچے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں، اچھی کارکردگی کرتے ہیں تو اینول فنکشن میں ان کو انعام دیے جاتے ہیں. تو یہ وہی انعام ہے، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جس پر تو نے انعام کیا. یہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس آیت کی یہ تفسیر ہے جس میں ہم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اب یہ سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے، یہ اس کی تفسیر ہے. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تم نے انعام کیا. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ قرآن کی ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا انعام ہوا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. یہاں بھی وہی لفظ ہے لیکن جملے کے حساب سے اس کو بدلا گیا ہے. انعم اللہ علیہم جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انعام کیا وہ کون سے ہیں؟ من النبیین، انبیاء کرام علیہم السلام وہ شخصیات ہیں جن پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا انعام فرمایا. اس کے بعد وہ صدیقین، صدیقین جو سچ بولنے والے ہیں اور اس کائنات میں سب سے سچا نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق جن کا لقب ہی ان کی صداقت کی وجہ سے صدیق رکھ دیا گیا. وہ صدیقین سچ بولنے والے، ان پر اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص انعام ہوتا ہے. اور اس کے آگے والشہداء، یہ تیسری ڈگری کے تیسرے درجے کے لوگ، والشہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، والصالحین اور چوتھے درجے میں وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انعام کا جن پر تم نے انعام کیا، اور جن پر انعام کیا ان میں کون کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ انبیاء کرام آتے ہیں، اس میں صدیقین آتے ہیں، تیسرے نمبر پہ شہداء ہیں، چوتھے نمبر پر صالحین ہیں. تو یہ دعا ہم سے کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں انبیاء کا رستہ دکھلا، اور صدیقین کا رستہ دکھلا، اور شہداء کا رستہ دکھلا، اور نیک لوگ صالحین کا رستہ دکھلا. اب آگے ایک اور انداز جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، غیر المغضوب، غیر یہ وہی لفظ ہے جو ہم اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے. جو اپنے نام ہوں وہ غیر ہوتے ہیں، اس کا مطلب اپنوں کے علاوہ جو ہے وہ غیر میں آ جاتے ہیں. تو غیری علاوہ، ٹھیک ہے، یا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم وہی، علیہم جن پر، علیہم وہی لفظ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، غیری نہ کہ ان لوگوں کا
مطلب کیا ہے؟ اور لام الف لا اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جو ہم پہلے کلمے میں شروع میں پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں پہلا کلمہ؟ لا الہ. اس لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. الہ کا مطلب کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا. تو یہ بھی وہی واو کا مطلب اور لام کا مطلب لا نہیں، مطلب نا الضالین ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے. ٹھیک ہے. غیر ہمیں راستہ دکھلانا ہے تو کن کا؟ جن پر تم نے انعام کیا. ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا جن پر غضب کیا گیا ہے یا جو گمراہ ہوئے. الضالین گمراہ ہو گئے، جو اپنے راستے سے بھٹک گئے. اب غیر المغضوب میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس لفظ کا، اس آیت کا مفہوم اور تفسیر پوچھی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، یہودی. اور ایک دوسری آیت میں واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کا غضب ہوا وہ یہود ہیں. اور والضالین ان سے مراد عیسائی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ دکھلانا، ہمیں یہود و نصارہ کا راستہ نہ دکھلانا. اس میں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ غیر المغضوب علیہم یہ ان پر غضب کیوں ہوا؟ ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم تو عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی، نبی ان کی طرف مبعوث فرمائے. انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھا، انہوں نے علم حاصل کیا، ان کے پاس کتاب موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب اور اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا. تو آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کو لے کے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کتاب بھی عطا فرمائی ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں علم بھی عطا فرمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے؟ اگر ہم علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہ کریں تو کیا ہم بھی دعا تو یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں انبیاء کا راستہ دکھایا جائے اور لیکن ہمارا چال چلن کہیں ایسا تو نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو تھوڑا سا غور کریں. اگر ہمیں پتہ چلے گا، پتہ چلنے کے بعد اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کہیں ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اگر سوچیں کہ کیا ہم کہیں اس ذکر میں آ پڑیں گے غیر المغضوب علیہم، کیا اللہ کا غضب ہم پہ نازل ہو تو نہیں چکا؟ کیوں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشانی ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے، ہم ہر وقت پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس ذکر میں تو نہیں آ رہے. اگر ہم اپنے آپ میں جان کر دیکھیں اور ہمیں پتہ چلنے کی کوشش ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم تھوڑا سا اس طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے قدموں کو روک لینا چاہیے تاکہ ہم انعمت علیہم اس ذکر میں آ جائے، اس ذکر سے نکل جائے. والضالین ان سے مراد عیسائی. تو عیسائیوں کے پاس بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انبیاء آئے، ان کے پاس بھی علم تھا، ان کے پاس بھی کتاب موجود تھی، لیکن انہوں نے بھی اس پہ عمل نہ کیا. تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے علاوہ دوسرے رستوں کی طرف چلے گئے. تو کیا آج یہاں پہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے؟ کیا ہم کہیں قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم اسلام کے بتائے ہوئے رسولوں کو چھوڑ کر کسی اور کے بتائے ہوئے رسولوں کے پیچھے تو نہیں چلنے کی کوشش کر رہے؟ اگر ہم اپنے آپ میں دیکھنے کی کوشش کریں اور ہمیں پتہ چل جائے، تھوڑا سا بھی شک پڑ جائے
کہ ہم اس دعا سے نکل کر اس دعا کی طرف جا رہے ہیں، اس زمرے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے قدموں کو روک لینا چاہیے۔ یقیناً اگر ہم اپنے قدموں کو روکیں گے ہم ان زمروں سے نکل کر یہاں پہ آ جائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر وقت ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے کہ کبھی بھی آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کوئی سبق آ جائے، کوئی بات آ جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، تو آئیں دعا سیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے کی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم مانگ کچھ ہو رہے ہیں اور جا کسی اور طرف رہے ہیں۔ تو صراط الذین، صراط کا مطلب راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تم نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، المغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا، ولا اور نہ الضالین گمراہ کا راستہ۔ اے اللہ ہمیں انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کا راستہ دکھا۔ اے اللہ ہمیں یہودیوں، عیسائیوں، نصارہ کے راستے سے محفوظ فرما۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کر اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔